اچھا، حسن اللہ یاری کے تنبو میں جو گھبراہٹ ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کو میں نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، اس نے سوچا کہ بس میں ایک تاریخ دوں گا، کلیم حنفی آئیں گا اور میں اسے الجھا دوں گا، ہاں، اور الجھانے کے بعد اپنی فتح کا اعلان کروں گا۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے ساتھ پہلی بار کوئی ایسا عالم آیا جس نے مناظرے کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بعض لوگ جہالت کر کے سنی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نامزد تکفیر ثابت ہو جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ شرط ہی ابس ہے۔ بے وقوفو، یہ شرط ابس نہیں، یہ شرط بہت اہم ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور اول کے مسلمان ہیں، ان کے سامنے پورا قرآن نازل ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جملہ احادیث ان کے دور کے اندر کی ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قول رسول، فعل رسول، حکم رسول، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے خصوصیات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ تو جو حدیث کی تعریف ہے وہ مکمل کے مکمل دور صدیقی میں ہے، حضرت ابو بکر کے سامنے ہے۔ قرآن سے تو حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے، ثابت ہے، ان کا اتقا ہونا، ان کا صحابی ہونا، ثانی اثنین ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا ان کا امتحان لینا، ان کے امتحان میں ان کا کھرا اترنا، ہاں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام کی بارش ہونا، یہ سب قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے۔ تو یہ تکفیر ثابت نہیں کر سکتا۔ اور میں نے اگر احادیث سے کئی لوگوں کی نامزد تکفیر قرآن اور حدیث سے ثابت کی، تب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن حدیث سے نامزد تکفیر ثابت نہیں ہوتی۔ ایک بدبخت نے کمنٹ کیا کہ تو ایسے تو کوئی قادیانی کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے کہ قادیانی کی تکفیر قرآن سے نامزد دکھاؤ۔ ارے جاہلو، قادیانی اس دور کا ہے خیر القرون کا کہ شر القرون کا ہے؟ اس کے دعوے پر رد کرنے والی جو دلیلیں قرآن و حدیث سے ہیں، قطعیات میں سے، اس بنا پر اس کی تکفیر ہوتی ہے۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ سیدنا ابو بکر صدیق نزول قرآن کے وقت کے آدمی ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، آئی سمجھ میں بات؟ اور پھر ایسے تو کوئی کل کتے کا بچہ، خارجی، نازوی، حرام الدہر، سور کا بچہ اٹھ کر کہے کہ سیدنا علی بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، خلافت ان کا حق تھا، لیکن ابو بکر کے 2.5 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، 24 سال تک انہوں نے اپنے حق کو حاصل نہیں کیا، فدق کو حاصل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، چپ چاپ ان کی امامت میں، ان کی سیادت میں، ان کی خلافت میں اپنا کام چلاتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، تقیہ کرتے رہے۔ تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت اللہ تعالیٰ کی کافروں پر ہوتی ہے۔ مطلب قیاس کرتے کرتے، ظنیات سے پہنچتے پہنچتے حضرت علی کے کردار پہ حملہ کر دے، ایمان پر حملہ کر دے، تو آپ کس کو روکیں گے؟ اصل میں حسن اللہ یاری کی پنگی بچی ہوئی ہے، تم لوگ نہیں سمجھو گے۔ اس کو جو میں نے پھاڑ کر رکھا نا، بہت قاعدے سے پھاڑا ہے۔ ارے ذرا تو سوچو یار، کبھی ایسا ہوا کہ حسن اللہ یاری کو کسی نے چیلنج مناظرہ دیا اور حسن اللہ یاری نے پہلے اپنا آپریٹر بھیج کے ٹیبل ٹاک کی بات کی ہو؟ میں ٹیبل ٹاک، فیبل ٹاک کچھ نہیں کرنے والا۔ میں نے شرائط لکھ دی ہے، اس میں جو غیر مبدل ہے وہ غیر مبدل ہے۔ دعویٰ اتنا بڑا، روئے زمین کے افضل ترین انسانوں کو، جو انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہے، ان کی تکفیر کا دعویٰ ہے، اور دلیلیں مکڑی کے جال سے کمزور۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں حسن اللہ یاری کے مناظرے نہیں دیکھتا ہوں؟ حسن اللہ یاری کے بہت سے مناظرے میں نے دیکھے، اور ساری دلیلیں سن سن کر ہنسی آتی ہے مجھے۔ اور وہ جو دوسروں کی عربی پڑھنے میں غلطیاں پکڑتا ہے نا، وہ خود بہت غلطیاں کرتا ہے، وہ ساری نوٹ کر رکھی ہے میں نے۔ وہ 13 تاریخ کو میرے سامنے آئے تو مناظرہ ہو، یہ میری دلی خواہش ہے۔ لیکن تمہیں ایک بات میں بتاؤں، میں ایک مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں تو بہت ٹچا آدمی ہوں، بہت لچا آدمی ہوں، بہت فالتو آدمی ہوں، گناہوں کا پہاڑ ہوں، میں پاپ کا پتلا ہوں۔ میرا کیا ہے یار؟ میرے رب نے میری عزت بچایا، ورنہ میں تو جوتے کھانے والا آدمی ہوں۔ میں خود کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ روزی بند کر دے، مجھ پہ پانی بند کر دے، تب بھی اس کا انصاف ہے۔ وہ تو اپنی رحمت سے مجھے نبھا رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ میں ہار جاؤں گا تو گھر میں بیٹھ جاؤں گا چپ چاپ، مگر میں جس مذہب اور مسلک اور موقف اور نظریے کو لے کر اٹھا ہوں، مجھے وہ پائیداری سے اور پختگی سے انجام دینا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس لیے میں اصول اور ضابطے کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔
اہل علم پڑھے لکھے حضرات میری بات کی تائید کریں گے، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں۔ آئی سمجھ میں بات؟ جی ہاں، میں اپنے مسلک اور مذہب کو ہنسی کا، مذاق کا جو ہے نا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس پہ ہنسے مذاق کریں۔ اگر تمبو میں گھبراہٹ نہ ہوتی تو اللہ یاری اپنے آپریٹر کو بھیجتا، اور اس کے آپریٹر نے جو حماقتیں کی ہے، جو بے وقوفیاں کی ہے دوران گفتگو، اس پہ تو کچھ میں نے تبصرہ کیا، اس پہ بہت قاعدے سے تبصرہ خلیفہ غیاث ملت حضرت علامہ سید حسنین بقائی صاحب نے کیا اور مجھے بھیجا ہے، اس کی ویڈیو بننے گئی ہے، اور انشاءاللہ آج ہمارے چینل سنی جمعیت الاحناف یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ ہوں گی۔ نلہ یاری کے آپریٹر کا آپریشن اس کا عنوان ہے کہ عربی پڑھنے میں، اردو بولنے میں، اہل بیت پاک کے نام لینے میں کتنی غلطیاں کر رہا ہے وہ جاہل، اور اس کو دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑے مناظر کا آپریٹر ہے۔ تو بہت بڑا مناظر اپنے ماتحتوں کی زبان نہیں سدھار سکا، بولنے کا ڈھنگ پیدا نہیں کر سکا، چلے جہان بھر میں مناظرہ کرنے کے لیے۔ اور ذرا سوچو، تمبو میں گھبراہٹ نہ ہوتی تو وہ بابا کے ساتھ لائیو آتا۔ اچھا، بعض لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بابا کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، بابا کو بابا صاحب، بابا جی، اور لوگوں کو گالیاں دینے سے روک رہے ہیں۔ ارے یار، بابا سے تو میرے پنگے بہت پہلے سے چلتے رہیں گے، بابا میرا پڑوسی آدمی ہے۔ اور ایک بات تو میں بتا دوں، سیدنا ابو بکر و عمر کا مسئلہ تو بہت آگے کا ہے، کسی ادنا درجے کے صحابی کے بھی گستاخ کو میں برداشت نہیں کرتا۔ ایسی کون سی تقریر ہے جس میں بابا کی ٹھکائی نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہوں، اور بابا سے تو ہمارا مسئلہ چلتا رہے گا، لیکن اس معاملے میں بابا نے جو 2-3 باتیں کہی لائیو میں آ کر، نمبر 1 کہ بھئی تم نے بھی گالی دی، تو اس نے کس چترائی سے اپنی گالی کو جو ہے کلیئر کیا کہ وہ گالی نہیں، وہ تو اس معنی میں ہے، وہ تو اس معنی میں ہے۔ پھر میں بھی جو ایل لگاتا ہوں، یعنی لعنتیں کرتا ہوں، دوسرا کچھ مت سمجھ لینا آپ لوگ، اس کی صفائی میرے سے بھی پوچھنا۔ پھر بابا نے کہا بھی کہ نہیں، جب سے یہ مناظرے کی بات چلی ہے مفتی کلیم نے زبان پر بہت کنٹرول کیا ہے اور صاحب کے علاوہ بات نہیں کیا، آپ لوگ کا انداز غلط ہے۔ پھر بابا نے یہاں تک کہا کہ مفتی کلیم ہار بھی گیا تو میں دوسرے عالم کو لاؤں گا، اور میرا شیخین پہ ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے نا، اگر کوئی آدمی خود نرم ہو اس معاملے میں تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں، جس سے کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ بابا نے بھی تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت علم والا ہوں، وہ تو خود ہی بندہ اقرار کرتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تو بس صوفیوں کی باتیں کرتا ہوں، پیران طریقت کی، مشائخ کی، سلاسل کی بات کرتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، جو جس معاملے میں مخلص ہو وہاں پہ اس کے ساتھ رعایت کی جانی چاہیے۔ اور بابا کا ہمارا مسئلہ چلتا رہے گا، ابھی کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری سے ہمارا معاملہ ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر اس کے تمبو میں گھبراہٹ نہ ہوتی، پہلے تو مناظرے کو آ نہیں رہا تھا، گالیاں دیتے گالیاں دیتے گالیاں دیتے، چلو کسی طرح بابا نے گھیر گھار کے لایا بھی، اور میں نے جو جائز شرطیں ہیں رکھی۔ ارے شرطیں تو رکھنی پڑیں گی نا، بغیر شرطوں کے تھوڑی مناظرہ ہوگا۔ وہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو مجھے اس سے نہیں معلوم، میں نے جو مدرسے میں پڑھا ہے اور جس انداز میں مجھے بین المسالک مناظرے کرنے ہیں، بین المشارب مناظرے کرنے ہیں، بین المذاہب مناظرے کرنے ہیں، تو کہاں کون سی شرط ہوگی، کہاں کون سی کنڈیشن ہوگی، اس حساب سے میں بات کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، 2017 کی وہ فوٹو جس میں مجھ پہ اچانک اٹیک ہوا اور پولیس اسٹیشن میں ہم لوگ گئے، مجھے ہوش نہیں ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، مجھے 2 لوگ سہارا دیے ہوئے، تو اس میں میری بے عزتی کون سی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھئی میری کیا بے عزتی اس میں؟ اگر میں نے دین کے لیے مار کھا لیا، میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا، اور جو بھی میرے ساتھ معاملات ہوئے تھے، تو مجھے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب پانے والا لکھا جائے گا نا۔ کیا صحابہ نے جان کی قربانیاں نہیں دی، گھر بار نہیں لٹایا، بچوں کو قربان نہیں کیا؟ یہ سب تو سنت ہے۔ راہ خدا میں مار کھانا، تکلیفیں اٹھانا، آج بھی سب سے زیادہ FIR مجھ پہ ہوتی ہیں علماء میں، سب سے زیادہ میرے پروگرام روکے جاتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے گالیاں پڑتی ہے۔ ایک کلیم حنفی ہے، وہابیت کا حملہ، دیوبندیت کا حملہ، خارجیت کا حملہ، ناصبیت کا حملہ، رافضیت کا حملہ، مولائیت کا حملہ، تفضیلیت کا حملہ، نظامیت کا حملہ، منہاجیت کا حملہ، نہ جانے کتنے حملے۔ ہاں، ایک طرف ہے اعدائے دین، ایک طرف ہے خاص دین، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ تب بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے بولنے میں کوئی لچک نہیں آتی۔ ہاں،
پورے اسی انداز میں کرو فر کے ساتھ میں لہراتا ہوں، اور اللہ کرے اس پر استقامت مجھے نصیب ہو۔ تو بہرحال کل ملا کے اس نے اس طرح کی فوٹو کیوں ڈالی؟ بھئی ظاہر سی بات ہے 13 تاریخ کو مناظرہ، اس طرح کی اوچھی حرکتیں تم کرو گے، میں ایگریسو ہو جاؤں گا، غصے میں آؤں گا، پھر میں کچھ بولوں گا، پھر بولیں گے دیکھو 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 کس طرح انہوں نے کہا مناظرے کے پہلے اصولوں کا النگھن کیا ہے، بات ہو گئی تھی۔ ارے بات تو ہوئی تھی کہ مناظرے میں بد کلامی نہیں کی جائے گی، پہلے تم کچھ کرو گے تو ہمارے منہ پہ ٹیپ تھوڑی بندھا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ تھوڑی بندھے ہوئے۔ حرام زادے، اگر تم آزاد ہو، تم سے زیادہ ہم آزاد ہیں، اور تم اپنی گالیوں کو اگر دعائیں بتاؤ گے کہ نہیں وہ تو اس معنی میں تھی، تو پھر میں جو تمہارے ایل لگاتا ہوں یعنی لعنتیں کرتا ہوں اور تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، سب و شتم کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا خلاصہ میں پیش کروں گا کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو وہ تو جب تعویل کرنے پہ آئے تو ہر آدمی تعویل کر سکتا ہے نا۔ تو کل ملا کر یہ کہ 13 تاریخ کو تو مجھے مناظرے کے لیے میں بالکل تیار ہوں، بس حسن اللہ یاری کا ایک مرتبہ میرے شرائط کے اوپر یہ آ جائے کہ بھئی ہاں ہمیں منظور ہے، تو پھر پوری تیاری کروں میں، اور 13 تاریخ کو لائیو آؤں۔ ٹائم میں نے 11:30 دے رکھا ہے، وہ چاہے تو 9 بجے 9:30 جو بھی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ کہے 13 کو نہیں 12 کو آنا ہے تو میں 10 کے بعد فری ہوں، میں 12 کو بھی آؤں گا، 11 کو بھی آؤں گا، 15 16 17 18 20 19 جو بولیں گا وہ تاریخ کو میں آؤں گا، لیکن ٹیبل ٹاک کر کے میں جانتا ہوں حسن اللہ یاری کیا چیز ہے۔ ارے یار، جو قوم سیدنا حسین کو بلا کر دھوکہ دے سکتی ہے، حضرت سیدنا امام حسن کو قربانی کا مینڈھا کہہ سکتی ہے، مینڈا قربانی کا مینڈا کہہ سکتی ہے، اپنے امام کو، اپنے امام کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، ہاں سیدنا زید کو شہید کر سکتی ہے، مولائے کائنات کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین جو دھوکہ کر سکتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ ہمارے ساتھ کیا نہیں کریں گے۔ اگر لنک کی ٹیسٹنگ کرنی ہے، میرا بندہ آئے گا، ٹیکنیکل لائن سے بات کرو، ہاں بھائی لنک صحیح ہے، 13 کو آ کے ڈائریکٹ مناظرہ کرو، اور مناظرہ انہی شرطوں پر ہوگا۔ جی ہاں، تم مناظرہ نہیں کرو گے تو جو تمہارے عقائد و نظریات کی دھجیاں ہم پہلے اڑا رہے تھے وہ اڑاتے رہیں گے، اور ہمارے صحابہ کا ایمان تو بحمد اللہ ثابت ہے، بس عوام کو ان کے دلائل فراہم کرتے رہیں گے کہ دیکھو یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نہ صرف ایمان و اسلام ثابت ہے بلکہ کس درجے کے وہ لوگ ہیں، کیا ان کی فضیلتیں ہیں، کیا بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ رسول میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے چینل سے بتاتے رہیں گے۔ مدح صحابہ یہ تو ہمارے زندگی کا جزو لا ینفک ہے، نہ جدا ہونے والا حصہ ہے۔ تو بہرحال اب کل ملا کے یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور رہا بابا کا، تو بھائی میں تو کہتا ہوں یار خواہ مخواہ وہاں جا کے پھوکٹ میں کمنٹ کر کے کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو۔ اور اس نے جو ٹچھی حرکت کی ہے میری فوٹو لگا کے، FIR لگا کے، پتہ نہیں اس کو کیا مل گیا۔ حالانکہ جب میں نے چینل میں وہ فوٹو ڈالی تو لوگوں نے کھوج کر اس کا چینل تلاش کر جو اس کو سنانا شروع کیا ہے، تو حرام زادہ اگر کمنٹ ہی پڑھ لے، وہ رافضی یہودی، اس کی عقل ٹھکانے آئیں گی۔ کیا ضرورت تھی اس کو مناظرے سے پہلے اس قسم کی حرکت کرنے کی؟ وہ چاہ رہا ہے کہ اس طرح کی حرکت کروں اور پھر کچھ ایسی بات ہو جائے، پھر ہم اس کو دلیل بنائیں کہ دیکھو انہوں نے ایسا کہا، مناظرہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ تو آپ خود ہی دماغ لگائیے، مناظرے سے